امام غزالی نے لکھا ہے احیاء علوم کے اندر، آپ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک شخص، یہ دن بھی آگے نا سیدنا فاروق اعظم قربان جائیں، حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، پڑھتے جاؤ گے نا ان کو تو ان کے دیوانے ہوتے جاؤ گے۔ یہ دنیا میں اتنا قیمتی وجود ہے حضرت عمر فاروق کا۔ یہ کچھ دن پہلے سیدنا عثمان غنی کے دن گزرے، اب حضرت عمر کے دن ہیں، تو یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، ان کا بغض۔ ایک بندہ مر گیا تھا تو کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دے، فرمایا نہیں پڑھانا۔ کیوں؟ فرمایا عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ تو جب عثمان غنی کے بغض والے کا جنازہ حضور میں ہی پڑھتے تو باقی لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ زیادہ انسانیت آ گئی ہے تھوڑی سی، جب حضور نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ نا تو آج زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں تو ذرا زیادہ ہی آگے نکل گیا، واپس آؤ۔ عادت تو وہ ہے جو رسول پاک نے قائم کر دی ہے، اس لیے عقیدے ہمیشہ تگڑے رکھیں۔ حضور کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، محبوب کا ہر صحابی اسے دل کی دھڑکن بنا لیں اور آنکھوں کا تارا بنا لیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ ایمان میں تازگی بھی ہے، پختگی بھی ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے ایک بندے کی بڑی تعریف کی۔ ہمارے ہاں لوگ مبالغہ رائی کرتے ہیں، تعریف بھی کریں تب بھی مبالغے سے کرتے ہیں، تنقید بھی کریں تو پھر بھی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اعتدال اسلام کا حسن ہی اعتدال ہے، یہ امت ہی امت وسط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھڑے ہو کے ایک شخص نے تعریف کی کہ فلانا بندہ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی عمدہ ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، بڑی تعریف کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار آدمی تھے، کائنات ان سے سیکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنتے رہے، جب اس کی بات ختم ہوگی تو 3 باتیں کی حضرت عمر نے۔ فرمایا تو نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، یہ بتا کہ تو اس بندے کا پڑوسی ہے؟ کہ نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ کبھی درہم اور دینار کا لین دین کیا ہے؟ حضور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ حضور نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو میری نمازیں دے کہ اس کی تعریف نہ کر، اس لیے کہ جب تک یہ 3 کام تو نہیں دیکھ لیتا تب تک تجھے کیسے پتا چلے گا بندہ کس طرح کا ہے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جی او خدا کے بندوں فقط ظاہری علیا نہیں دین، آپ کے باطن میں دیانتداری کتنی ہے، آپ کا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تسبیح کتنی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ رزق حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں۔ معاذن اپنے اخلاق کی ساری حدیں دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جتنا زور حلال کھانے پر ارشاد فرمایا ہے نہ زور دیا حضور نے۔ دیکھیں اللہ بڑا کریم ہے، ہر شخص کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن ایک بندہ بڑی دیر سے دعا کر رہا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، اللہ رحمان ہے، آپ رحمت للعالمین، آپ فرما رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو محبوب فرمانے لگے اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھا کے ہے وہ حرام پیسوں کی، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ جب اس کا سارا ظاہر اور باطن اس وقت ملبوس حرام سے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ شرط کیا بتائی؟ کہ تمہارا رب اور رسول سے بھی تب ہی رشتہ جڑے گا، تب تمہاری روزی حلال ہوگی۔ رزق کے معاملے میں بندہ محتاط ہی نہ ہو، احتیاط ہی نہ کرے، اسے پتہ ہی نہ ہو جدھر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات حضور نے اعلیٰ اخلاق ہمیں سکھائے تو ہمیں خودداری سکھائی، عزت نفس سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت نفس کتنا سارا آج لوگوں میں یہ مسئلہ بن گیا ہے، کسی کے پیسوں پہ وقت گزارنا ہے، کتنا مسئلہ بن گیا ہے کہ جناب فلانے کو دعوت ڈالو تو روٹی کھاتے ہیں، تحفے وصول کرنا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تحفہ لینا دینا اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے لینا کہ میرے پیسے بڑھ جائیں گے، لالچ کر کے لینا، خود اس کی طلب پیدا کرنا،
وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب تو میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، میں بھی تحفے لے کے خوش ہونے لگا ہوں۔ اب تو تھک گئی لوگوں کی خودداریاں، کیا لمبے چوڑے مسئلے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، تحفہ بھی ماڑے بندے کو نہیں ملتا، پتہ ہے آپ کو؟ تحفہ ملتا جو بندہ عہدے پہ بیٹھا ہو، اس سے تحفے ملتے ہیں، وزیروں کو، منسٹروں کو، ان کو تحفے ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، وہ ایک صوبے کے گورنر تھے، ان کے پاس تحفوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے ایک لفظ کہا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، یہ دیکھیں باریکی۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تحفے ہیں، یہ مجھے لوگوں نے تحفے دیے۔ فرمایا تحفہ نہیں، یہ تمہارے عہدے کا ہدیہ ہے، جس عہدے پہ تم بیٹھے ہو نا، تمہیں لوگوں نے ہدیہ دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے حق میں نرم ہو جاؤ، پھر وہ تم سے فیصلہ کرائیں اپنے حق میں، یہ عہدے کا ہدیہ ہے۔ کہ نہیں جناب مجھے تحفہ دیا ہے، وہ لوگ خود مجھے کہہ کے گئے ہیں تحفہ ہے۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے تو گھر جا کے اپنی والدہ کے پاس بیٹھنا، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں۔ تو گورنر کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو کہہ رہا ہے جناب مجھے تحفے آئے ہیں، تو گھر جا کے بیٹھنا۔ یاد رکھ لیں کہ خودداری اعلی اخلاق کی علامت ہے۔ ہمیں جو چودھری دے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے، جو ہمیں مالدار دے، سیٹھ دے، فلانا دے، دنیا دار دے، اس پہ راضی ہونا چاہیے، یا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہونا چاہیے؟ اور خوش رہیں اس بات پر جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر مالک نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑے پیسوں پہ ہم نے گزارا کرنا ہے، تو پھر دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، پھر پریشانی والی کیا بات؟ اگر مالک کا یہی فیصلہ ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دنیا کی دولت بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ یا سید عائشہ کے گھر ہوتی یا سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی، اگر بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی تو وہاں تو ایک وقت کھانا پکا ہے، 2 وقت فاقہ ہوا ہے۔ میرے عزیز، خودداری اور محنت کر کے کمانا، کسی کی جیبوں کی طرف دیکھنا، امیر آدمی کی طرف دیکھنا، کسی بڑی گاڑی والے کی طرف دیکھنا، کسی کی طبیعت دیکھ کے للچا جانا، بڑا مکان دیکھ کے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنا، بندے کی جیب دیکھ کے اس کے ساتھ تعلق، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، یہ بزدل لوگوں کی علامت، یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کا اپنا وجود کوئی نہیں، جن کا اپنا رکھ رکھاؤ کوئی نہیں، جن کا نظریہ نہیں، سوچ نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کو سب سے پسند وہ کھانا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ ایک مزدور کے ہاتھ دیکھے نا حضور نے، کس کے بلا؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ کہ مزدور کا نام لینا مشکل لگتا ہے؟ کس کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں؟ پھر بھی نہیں بولتے آپ لوگ۔ مزدور کی، کس کے ہاتھ دیکھ کے حضور نے؟ بول کے بتاؤ۔ چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس بندے نے ساری زندگی کرپشن کر کے 2 کروڑ کا گھر بنایا ہے، 1.25 کروڑ کی پجارو رکھی ہے، اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے یا سویرے جو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کی زیادہ ہونی چاہیے؟ نہ بول رہے آپ، نہیں نہ بول، کام کس کی کرتے ہیں؟ خود کو، اس کے تم چہرے کے سارے پیسے میلے کچیلے ہیں، آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ پجاروں کی، کارکوٹھی کی عزت اس کی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ریڑھی والا بندہ جب نظر آئے نا پھاوڑا چلاتا اور اپنی محنت کی کمائی کی اینٹیں رکھتا، اس کے قریب جا کے کہا کرو چچا ذرا یہاں کھڑا ہو، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ ہاں اسے کہو ادھر آنا، تیرے ساتھ تو بڑا شاندار آدمی ہے۔ اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا، یہ سردار بنا دیتی ہے اگر بندہ عزت والا محنت والا آدمی اس کے ساتھ۔ مزاج کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ نا جناب، آپ کو سمجھ آئے کہ اخلاقیات یہ کیا ہیں۔
ہم پجاروں والے کے ساتھ فوٹو بنواتے ہیں، اس کے پاس تو کرپشن کی. اور یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے اللہ کوئی کام لے لے تو لے لے. میں ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں. مجھے لگتا نہیں اس ملک میں جب نعرہ لگا تھا کہ پاکستان بنانا ہے تو لوگوں نے جانیں قربان کی. ایک وقت آیا کہ جناب نعرہ لگا کہ ہم نے فلانی چیز بحال کرنی ہے تو لوگ، پھر ایک نعرہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ قرض اتارو، عورتوں نے زیور اتار اتار کے دیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ایک آدمی اور اٹھا، اس نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا. نوجوان بیچارے دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے. وہ کرپشن ختم کرنا آیا تو اس نے کرپشن زیادہ لوگوں کو وزیر بنا دیا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. قوم تو بیچاری مخلص ہو کے چلی، لیکن تم نے کیا حال کیا. چلو یہ لوگ تم سے اگر سوال نہیں بھی کرتے تو صبح قیامت رب ضرور سوال کرے گا. میرے عزیز، خودداری پیدا کرے، عزت نفس پیدا کرے. ان لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہو جن کا پتہ ہے کہ ان کے پاس دھوکے کے پیسے ہیں. محنت، جد و جہد، کوشش، وقار، آپ کی طبیعت کے اندر خودداری ہو. میرے رسول پاک کیا اخلاق سکھاتے تھے؟ نوجوانوں خدا را، یہ میری بات نہ بھولنا جو کر کے جانے لگا ہوں. ایک نوجوان نے آ کے ہاتھ پھیلا کے عرض کی تھی، حضور میرے گھر میں کچھ نہیں، مجھے کچھ دیجئے. حضور سب کو دیتے، جھولی بھر بھر کے دیتے، لیکن امت کی تربیت بھی ہے نا. حضور فرمانے لگے کوئی شے نہیں تیرے گھر. اتنا غریب بندہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا. دعوے سے کہتا ہوں کوئی شے نہیں. عرض کی حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے میرے گھر میں. اتنا غریب کوئی ہے جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو، دوسرا بستر ہی نہ ہو؟ اتنا غریب آدمی. حضور نے فرمایا لا نا. وہ لے کے آیا. میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگوا دی، اس کمبل اور پیالے کی بھی بولی لگا دی. کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 میں بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. وہ کلاڑا خرید کے لایا. نصیب دیکھو، کلاڑے میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. اور کریم محبوب اخلاق سکھاتے ہیں اپنی امت کو. حضور نے فرمایا یہ رسا پکڑ، کلاڑا اٹھا، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی. محنت کر، جد و جہد کر. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کے بیٹے نے خط لکھا. اقبال پردیس میں تھے، کہنے لگا ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے، تھوڑا قرض لے لوں کسی سے. آپ ادھر نہیں ہیں، میں نے اب پڑھنا ہے، میں نے کچھ فیسیں دینی ہیں، کچھ داخلے جمع کرانے، کچھ قرضہ لے لوں کسی سے، قرضہ. تو اقبال نے بیٹے کو جواب لکھا. اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. اور کیا کیا قلم توڑ کے رکھ دیا. کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. او خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی نہ بیچ، غریبی میں، بولو نا، غریبی میں، غریبی میں، غریبی میں. مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں کہتا ہوں میرا فخر یہ ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں. میں جس دن ان کو غسل دے رہا تھا اس دن بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے. مجھے ناز ہے. میرے والد صاحب گرمیوں میں آگے کہتے تھے ہمیں کہ لو بھائی میں نے بڑولے میں گندم بھر دی ہے، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، تمہیں کسی کے گھر نہیں جانا پڑے گا، مرضی سے روٹی کھاؤ. یہ ناز ہے ہمارا، یہ فخر ہے ہمارا. او خدا کے بندو، اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جو رب نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. جو فیصلہ اللہ نے میرے حق میں کیا ہے مجھے وہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں وہ ایک دن نا حضرت
سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ۔ تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب انہوں نے بار بار یہی دعا مانگی تو پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان چل بس کر، کچھ اور بھی مانگ۔ حضرت سفیان کہنے لگے تو کیوں ناراض ہو گئی ہے؟ کہنے لگی ناراض اس لیے ہو گئی ہوں کہ تو کب سے کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو ہر روز کہتا ہے فلانی شے بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے، فلانی بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی شان رب نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ ان کے بچے شہید ہو گئے پر وہ رب سے راضی ہیں، ان کے ناک کان آنکھیں کاٹ دی گئیں پر وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ انہیں وطن چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کے مدینے آئے پر اپنے رب سے او دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے تے مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ ختم ہو گئی بات۔ اپنی زندگی میں یہ اخلاق پیدا کریں کہ رب نے جہاں رکھا ہے محنت ضرور کریں، لیکن شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، رزق حرام کی طرف بڑھ جانا۔ ایک دو بات آخر میں اور عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخلاقی رویہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو، اسے تھوڑا سا نا دوسروں کا بھی احساس ہو۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ صرف اپنے بچے پالنے چاہیے کہ تھوڑا سا دوست کے بچوں کا بھی خیال کر لینا چاہیے؟ صرف اپنے بچے کہ یہاں گلی کے محلے کے باقی بچے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں؟ بولیے، صرف اپنے بچے یا بہن بھائیوں کے بچے بھی اپنے ہی؟ اتنی خود غرضی کہ میں اپنے بچوں سے باہر ہی نہیں آتا، کوئی مجھے اور اچھا ہی نہیں لگتا، کسی کے بچے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں حضور نے ہمیں اخلاق کیا دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم ہر بندے سے نفع لینے کی کوشش کرو، بلکہ کریم فرمانے لگے تم بھلا کرنے کی کوشش کرو۔ اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ تمہاری وجہ، وہ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ دلی میں صبح کا تھوڑا بہت ناشتہ، غریب آدمی تھے، بڑھاپا بھی بڑا تھا، نظر بھی کم ہی آتا تھا، تو وہ صبح کے ٹائم کچھ تھوڑی سی دکانداری کرتے تھے، ناشتہ واشتہ لگاتے تھے رزق حلال کے لیے۔ ان کو نا لوگ کھوٹا سکہ دے جاتے اکثر۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ پتہ ہے؟ یا ہاں کرو یا نہ کرو دونوں۔ کھوٹا سکہ نا وہ چاند تارا بنا ہوتا تھا یا کچھ لکھا ہوتا، تو جب وہ گھس جاتا تھا نا اوپر سے پوری طرح، تو اسے کہتے تھے یہ سکہ، وہ لیتا کوئی نہیں تھا دکاندار، کھوٹا سکہ اس کو کہتے تھے۔ وہ بابا جی کے پاس جب کو لے کے جاتا نا کہ بابا جی یہ رکھ لیں اور کھانا دے دے، تو بابا جی نے ایک دو دفعہ پلٹ کے دیکھتے، پھر رکھ لیتے، پھر وہ کھانا دے دیتے۔ لوگ سمجھتے کہ بابا جی کو صحیح نظر نہیں آتا، اس لیے بات مشہور ہو گئی کہ جس کے پاس بھی کھوٹے سکے ہیں نا، وہ بابے کی دکان پہ چل جاتے ہیں۔ ڈھیر سارے کھوٹے سکے جمع ہو گئے۔ ایک دن بزرگ کچھ علیل تھے تو پیچھے بیٹھ گئے، بیٹے کو آگے بٹھا دیا، وہ سامان بیچ رہا ہے، تو اس کو جب کسی نے کھوٹا سکہ تھمایا تو کہا چلو واپس لے جاؤ، مجھے تو آج پتہ چلا ہے میرے ابا جی کے غلے سے اتنے کھوٹے سکے کیسے نکلتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اٹھ کے نا بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر میں نے ساری عمر لیے ہیں، تو ایک لے کے ناراض ہو گیا، رکھ لے خیر ہے، ساری عمر لیے۔ بچہ بڑا حیران ہوا، وہ بندے بھی سننے لگ گئے، کہنے لگے بابا جی آپ کو پتہ چلتا ہے کھوٹا سکہ؟ کہنے لگے بالکل پتہ چلتا ہے۔ لیتے کیوں ہو؟ سوچ دیکھو۔ کہنے لگے لے اس لیے لیتا ہوں، دو باتیں میرے ذہن میں اس لیے لے لیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تم نے کھوٹا سکہ کسی اور کو دے کے بھی تو لوٹنا ہی ہے نا، تو میں چاہتا ہوں مجھے لوٹ لو باقی مسلمان بچ جائیں، مجھے لوٹ لو میں ڈھالوں نا، یہ اخلاق ہے مسلمانوں کا۔
میں لٹ جاتا ہوں، میرا گزارا چلتا ہے، میرے خرچے تھوڑے، کوئی اور نہ لٹ جائے۔ اور دوسرا، میں کھوٹے سکے اس سوچ سے بھی لے لیتا ہوں جب مروں گا نا، صبح قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مالک سوال کرے گا تو عرض کروں گا، مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، تو چل تو بھی ایک کھوٹا قبول کر لے۔ ساری زندگی تیرے بندوں سے۔ اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ڈھال بن جائیں، آپ کسی بندے کو کبھی تکلیف